ادا کرتا ہوں کہ اس رب العزت نے ہمارا جو 6-7 دن سے گڈس ٹرانسپورٹ کا پہیہ رکا تھا اس میں ایک طویل چارٹ آف ڈیمانڈ جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں تھے، پریشانی میں تھے۔ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے لیکن وہ مذاکرات 1-2 گھنٹوں میں خراب ہو گئے۔ اب دوبارہ کل جو ہمارے سینئر منسٹر صاحبان تھے، سیکرٹری صاحبان تھے، ہمارے پولیس کے صاحبان تھے، ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی جس میں بہت ساری چیزیں ہماری ان کے ساتھ طے ہو گئی۔ میں سب سے پہلے سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سنا اور احکامات دیے کہ ٹرانسپورٹروں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کیے جائیں، ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں اور مجھے فوری پہیہ چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ میں بلال اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خواجہ عمران نذیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہمارے ایک وفاق کے منسٹر تھے عاشق حسین صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وقاص نذیر صاحب کا، ہمارے ہائی وے پولیس کے ایڈیشنل آئی جی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہر اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس مذاکرات میں حصہ لیا اور ہماری مشکلات کو سنا اور ہمدردانہ جو ہمیں ریلیف دیا جا سکتا تھا انہوں نے ہمیں دیا۔ آج صبح سے کچھ 1-2 مسئلے تھے جس کی وجہ سے معاملہ رکے ہوئے تھے، الحمدللہ کہ وہ تمام ہمارے مسائل جو کچھ سکم تھے انہوں نے ختم کر کے ہمارے چارٹ آف ڈیمانڈ کو تسلیم کر لیا۔ ہم آج اپنی اس کال کو واپس لیتے ہیں، ہم ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور میں پھر سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے، اس کے بعد میں جو ہماری کمیٹیاں بنی ہیں وہ اسی طرح اپنے ملک کے لیے، اپنی کاروباری طبقے کے لیے مل کے کام کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا الائنس، ہماری آپس میں کوارڈینیشن رہے گی تو یہ مشکلات اس حد تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ ہمیں اس حد تک جائیں کہ ہم اپنا کاروبار بند کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے بے روزگار لوگ ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اس سے پورے پاکستان کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اس سے تاجر متاثر ہوتا ہے، اس سے انڈسٹری متاثر ہوتی ہے۔ تو میں تمام اپنے اعلیٰ حکام کا، اپنی گورنمنٹ کا، اپنے اداروں کا، اپنی پاک افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل سے نکالا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہماری آپس میں جو اتفاق ہوا ہے، جو ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہوئی ہے، اسی طرح برقرار رہے گی اور ہم دوبارہ اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اپنی تمام برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ آج سے ہم اپنے کاروبار جاری کریں۔ ہماری جو لیبر بے روزگار بیٹھی ہے وہ اپنے روزگار پہ لگے، ہمارے ڈرائیور اس وقت جو بیٹھے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ آئیں، اپنی گاڑیوں کو روڈ پہ لے کے آئیں تاکہ اس ملک کا پہیہ چلے اور اس ملک کی معیشت چلے۔ یہ بتائیے کہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا تھا، کون سے ایسے مطالبات ہیں جو مانے گئے ہیں؟ سر دیکھیں، جرمانوں سے لے کے سیکٹری RTA، سیکٹری PTA اور ہمارے جو پیرا کے کچھ ایشو تھے، ہمارے کارپوریشن کے ایشو تھے، ہمارا جو کچھ وفاق کے ہیں، وفاق کے لیے وہ الگ سے ٹیم بن گئی جو موٹر وے پولیس سے متعلق ہے، FHA سے متعلق ہے اور کسٹم سے متعلق ہے۔ باقی ہمیں نئے ٹرک سٹینڈ کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں شہر سے باہر جانے کے لیے ایک اچھا جدید ٹرک سٹینڈ بنا کے دیا جائے۔ اسی طرح ہمارے جو روٹوں کے مسئلے تھے، لائسنس کے مسئلے تھے، اس میں کافی ڈیٹیل ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں نیا آرڈیننس ہے اس کو معطل کرنے کا نوٹیفکیشن آپ کو دے دیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم معطل تو کرنے کا کیا ہی نہیں رہے،
इसमें पहले भी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जो हमारा कमर्शियल व्हीकल है उसके जो जुर्माने हैं उसमें कुछ जब उसको कैलकुलेट किया गया है, जो जिसने भी ये बनाया था फार्मूला उसमें उनसे कुछ जो ना वो कमी रह गई थी। उसके लिए जो हमारी कमेटी बनी है वो दोबारा रिव्यू करेगी, रिव्यू करके उस पर जो है ना वो हम बैठ के उसका फाइनल फैसला करेंगे और वो सीएम साहिबा के पास जाएगा और आगे असेंबली में जाएगा, फिर वो दोबारा उस शक्ल में आ जाएगा। अगर कमेटी आपके मुतालबात नहीं मानती, आपका चार्टर ऑफ डिमांड से पूरा नहीं उतरती, तो फिर आपका क्या ऐलान? देखें जी, मैं तो अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फिर हमें उस तरफ ना जाना पड़े कि जिसमें पहले हम मुश्किल में आए हैं, क्योंकि इस वक्त ना मुल्क इसका मुस्तहिक है ना हम हैं कि हम इस डेड लॉक में जाएँ, हम कारोबार बंद करें। हम तो एक मिनट हमारे लिए कीमती है, एक घंटा कीमती है। हम तो एक घंटा अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। जितनी तकलीफ मुझे अपने मजदूरों की थी, अपने ड्राइवरों की थी, अपने वर्कर की थी, शायद मैं तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मैं उनकी जो तकलीफ थी वो हमसे देखी नहीं जा रही थी। मैं नहीं समझता कि इतनी सीनियर लेवल की मीटिंग हो और दोबारा उसके कोई हमारा इस तरह का डेडलॉक आए। इंशाल्लाह मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया जी।